ہمارے مہمان جو ہیں کل جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور صاحب وہ جو ہے وہ ویکنڈ سپینڈ کرنے کے لیے اور ایک مطالعاتی دورے کے اوپر جو ہے اصولاً ان کو آنا چاہیے تھا. انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کے ذریعے جو ہے وہ لاہور پہنچے اور ان کو پنجاب کی مہمان نوازی انہوں نے دیکھی کہ ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پوری سیکیورٹی کے ساتھ پورے شبا کے ساتھ جس کے وہ عادی ہیں وہ پورا ان کو فراہم کیا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر ویکنڈ سپینڈ کیا. اور جو جی ٹی روڈ سے گزرتے ہوئے یقیناً انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ستھرا پنجاب کے لوگوں کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. انہوں نے مریم نواز ہیلتھ کلینکس ہیں یا جو کلینک آن ویلز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. صاف ستھرا انفراسٹرکچر دیکھا ہوگا, اچھی سڑکیں دیکھی ہوں گی, پنجاب کے جو ہے وہ ہنسی خوشی باسی دیکھے ہوں گے جو اپنے اپنے جو ہے وہ کام کاج میں مصروف ہیں. اور ایک ان کو یقیناً ایک نمایاں فرق نظر آیا ہوگا جو اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیچ میں ہے. پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں, ان کو ہم جو ہے مہمان نوازی کی اخیر کریں گے, وہ ہم کرتے بھی ہیں, پنجابیوں کا ایک ترہ امتیاز ہے. اور یہ وہی علی امین گنڈا پور ہے جن کے منہ سے جب نکلتا ہے گند نکلتا ہے اور نکلتا رہا ہے چیف منسٹر مریم نواز کے بارے میں, چیف منسٹر ہوتے ہوئے بھی, اور جب وہ چیف منسٹر نہیں تھے تب تو خیر گند کا کوئی عالم ہی نہیں تھا. لیکن یہ ظرف ہے شریف فیملی کا اور مسلم لیگ نون کا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ اچھے بچوں کی طرح ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ آنا چاہتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھیں بچھائیں, ہم نے ان کو پورے پروٹوکول, ان کو پورا جو ہے وہ تن تنہٹ کے ساتھ وہ پنجاب میں آئے اور اب بھی ان کے لیے بالکل ہم حاضر ہیں. وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں گے, ہم ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اگر وہ ایک دہشت گرد بن کے آئیں گے, اگر وہ جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ آئیں گے, اگر وہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ کلاشنکوف کے بٹ کے ساتھ خود لوگوں کی ویگنیں توڑتے ہوئے نظر آئیں گے, ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ باقاعدہ طور پر لیس ہوں گے پوری ہر طرح کی اکوپمنٹ کے ساتھ, ان کے پاس غلیلیں بھی ہوں گی, ان کے پاس کینچے بھی ہوں گے, اسلحہ تو خیر وہ کہتے ہیں ہم کیری ہی کرتے ہیں, ہمیں کرنا ہی چاہیے, تو اس کی اجازت تو یقیناً جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتی. اور لیکن میں گنڈا پور صاحب کو دعوت دیتی ہوں. ایک تو اچھی بات یہ تھی کہ اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ آئے اور اپنے ایم پی ایس کے ساتھ آئے, تو انہوں نے ایک فرق بھی دیکھا ہوگا کہ جو ترقی یافتہ جو ترقی کرتے صوبے ہیں وہاں پر جو ہے لوگوں کو کس طرح کی سہولیات ملنی چاہیے. لیکن میں ان کو دعوت دوں گی کہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ ایک مطالعاتی دورہ رکھیں پنجاب کا, اس میں ہم ان کو سکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جو میٹروپولیٹنز ہوتے ہیں, باقی تو چلیں ابھی تو خیبر پختونخوا کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پشاور کے اندر سے گند کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. ہم ان کو سکھائیں گے کہ تعلیم کارڈ جو ہے جس کو 2027 سے آپ نے شروع کرنا ہے, پنجاب کے اندر ہونہار اسکالرشپس کیسے مل رہے ہیں. ہم ان کو بتائیں گے اور سکھائیں گے کہ جو لیپ ٹاپس ہیں وہ بچوں کی تعلیم کے لیے آج کے زمانے میں کتنے ضروری ہیں. ہم ان کو ہاسپٹلز میں لے جائیں گے, ان کو دکھائیں گے کہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے جو اس وقت 4 منزلوں سے زیادہ جو ہے وہ تعمیر ہو گیا ہے صرف 1 سال کے اندر, یہ کیسے ہوتا ہے. ان کو دکھائیں گے کہ کارڈیالوجی ہسپتال جو ہے وہ اس کی ایمرجنسی میں اس وقت جو سرگودا کے اندر نیا بنا ہے اس کے اندر کتنی سہولیات نئی جو ہے وہ دی گئی ہیں. جو نئے بی ایچ یوز بنائے ہیں وہ ہم ان کو دکھائیں گے. ان کو جو انفراسٹرکچر ہے, اورنج لائن میرا خیال ہے انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھی تو ہوگی, ان کو خیال بھی آیا ہوگا, اور ہماری میٹرو بھی دیکھی ہوگی جو جلتی نہیں ہے صرف چلتی ہے, یہ بھی انہوں نے دیکھی ہوگی. صاف ستھری سڑکیں, اسٹریٹ لائٹس, ایک اچھا صاف ماحول دیکھا ہوگا. تو ان کو جو ہے آئندہ جو ہے وہ مطالعاتی دورے پہ آئیں تو ہم ان کو جو ہے ہر جگہ پر لے جا کے دکھائیں گے اور پڑھائیں گے اور سکھائیں گے کہ گورننس کس کو کہتے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو گورننس کا ماڈل پنجاب کے اندر ترتیب دیا ہے اس سے پنجاب کے لوگ خوش ہیں, اسی لیے وہ ان کی کسی بات کو رسپونڈ نہیں کرتے جس کے اندر جو ہے وہ بہت چیخ چلا رہے تھے. اور مجھے توقع تھی, یقین مانیے میں بہت ناقد ہوں گنڈا پور صاحب کی, لیکن مجھے توقع تھی کہ سیالکوٹ کے وہ خاندان جس کے 10 افراد ان کی نااہلی
اور نالائکی کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ اپنے سامنے موت کو دیکھتے رہے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا. ان کے گھر جا کے کم از کم معافی تو کیا، تعزیت ہی کر لیں گے. یہ سیالکوٹ سے یوں فراٹے بھرتے ان کی تمام گاڑیاں گزری ہیں وہ، اور کہا یہ ہم 26 جو اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے جن کو کچھ نہیں ہوا، جنہوں نے خود بہت کچھ کیا لیکن ان کو کچھ نہیں ہوا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. اچھا ہوتا اگر وہ کہتے کہ ہم سیالکوٹ کے اس خاندان کی اظہار یکجہتی کے لیے بھی آئے ہیں. ہم ان کے گھر معافی آپ نہیں مانگ سکتے، آپ بہت کوئی سپر چیز ہیں، آپ ان کے گھر تعزیت کے ہی چلے جاتے. اور آپ نے سیالکوٹ کو کراس کیا آپ نے سیالکوٹ کو کراس، لیکن آپ اس گھر کے اس خاندان کے ساتھ آپ تعزیت کرنے کے لیے نہیں جا سکے. سو یہ ایک ظاہر ان کا لیڈر بھی وہی تھا. وہ سائبال کا واقعہ ہو یا کوئی، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا کرتا تھا سی ایم ہاؤس میں اور بلایا کرتا تھا بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوں برسا، اور آ کر ان سے جو ہے وہ تعزیت وصول کریں. تو یہ ظاہر ہے انہی کے پیروکار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تمام تر فیسلٹیز جیسے میں نے کہا کہ کوشش کی ان کو دی، لیکن اینڈ پہ جو ہے وہ میں نے پریس کانفرنس میں دیکھا وہ ان کو گرمی لگ رہی تھی بہت. کبھی وہ ویسٹ کوٹ کو بھی یوں کر رہے تھے، کبھی کچھ کر رہے تھے. تو موسم گنڈا پور صاحب ہمارے بس میں نہیں تھا، موسم تو جیسا ہے وہ ہم آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکے. اور اینڈ پہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کے دوران بھی میں نے سنا ہے اور بعد میں بھی زچ ہوتے رہے ہیں. صحافی جو ہیں ان سے سوال پوچھتے تھے تو وہ زچ ہو جاتے تھے. اب دیکھیں نا، ایک صحافی نے سوال پوچھا، میرے خیال ہے یہاں بیٹھے ہیں وہ صحافی، انہوں نے سوال پوچھا کہ آپ چھوڑ کے بھاگ تو نہیں جائیں گے؟ اب یہ فیکٹ ہے، چھوڑ کے آپ بھاگے تھے، آپ اپنے جو کارکنان ہیں ان کو چھوڑ کے بھاگے تھے، پھر اپنے گلیوں کے اندر آپ نے اپنی پراڈو گھسائی، وہاں سے اپنے پراڈو چینج کی اور آپ بشرا بی بی کو لے کے وہ آپ کو پتہ 12 اضلاع کراس کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے خیبر پختونخوا. تو یہ اس کے اوپر زچ ہونے کی ضرورت تو میرا خیال ہے کہ نہیں تھی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ان کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے. میں نے گزارش کی کہ اگر تو وہ پنجاب کی ترقی، خوشحالی، سکون کو آگ نہ لگائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ، اور آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی ہے، وہ جعلی صاحب مولا جٹ بنتے ہیں. اور وہ پہلے جب مولا جٹ بنتے تھے نا تو انٹرسٹنگ لگتا تھا کہ یار ایک ہمارے پٹھان بھائی کے منہ سے، بھائی کہہ دیا ویسے میں نے، ان کے منہ سے جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے وہ اچھا لگتا تھا، انٹرسٹنگ لگتا. پھر اس کے بعد اب مذاق بن گیا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، بڑھ کے میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ہوتا ہوا تھا آپ سے ہے کک نہیں. اور اب بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے جب آپ کے جو ہے وہ امتحان کی باری آتی ہے. اب 3-4 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کے جو ہے وہ رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ کانٹرڈکشن کا اور کنفیوژن کا عالم دیکھیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سیاست آپ کا کام نہیں، آپ بیرکس میں چلے جائیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہم نے نا انہی کے ساتھ کرنے ہیں. بھائی مطلب آر یو ان یور سینسز؟ کہہ کیا رہے ہو؟ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرتے ہیں، اور جن کو آپ جو ہے وہ جن کے اوپر تنقید کرنے کی اسٹیبلشمنٹ پہ کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ سیاست میں آئیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. تو یہ تو بخیر آپ کا جو ہے وہ شوق رہا ہوگا. یہ بات تو طے ہے کہ آپ کو سیاسی لوگوں سے، جمہوری حکومت سے ہی بات کرنی ہوگی. یہ جلد بدیر، یہ آپ کی مرضی ہے.